کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر صحت کو پیدا فرمایا تو ساتھ میں کس چیز کو پیدا فرمایا؟ بیماری کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر علاج بالدوا کو پیدا فرمایا تو علاج بالدعا کو بھی پیدا فرمایا۔ دوا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، جس طبیب سے بھی علاج کریں علاج ہے۔ اللہ نے دعا کے علاج کو بھی پیدا فرمایا۔ بیماری ہے تو صحت ہے، صحت ہے تو بیماری ہے، یہ یہاں پہ جوڑا ہے۔ اب اللہ کریم نے جو ہم پہ احسان فرمایا تو وہ ہمیں اللہ نے بدلے میں قرآن مجید عطا فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا، اے میرے بندے، دنیا میں نے نیکی اور بدی دونوں کو پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر میں نے تاریکی اور ظلمت دونوں کو پیدا فرمایا ہے، تو میں نے صحت اور بیماری دونوں کو پیدا فرمایا، تو تیرے لیے میں نے آسانی کے لیے تیری بیماریوں کے مقابلے میں نے تیرے لیے قرآن کی دعاؤں کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کی دعاؤں کو لینے والا بن، قرآن کو لینے والا بن، یہ تیرا جسمانی بھی علاج کرے گا، روحانی بھی علاج کرے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ورحمۃ للمؤمنین وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے دلوں کی شفا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دونوں باتیں سکھلائی۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنیں۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ ہیں، یا رسول اللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، کیا کریں، کس طرف جائیں، کوئی تجویز بنا۔ وہ تو ایسے تھے نا، مسجد میں آتے، یا رسول اللہ ہمیں تو یہ تکلیف ہے، کیا کریں۔ جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تکلیف اگر روحانی ہو تو کسی عالم کے پاس، کسی ایسے پیشوا کے پاس جاتے ہیں نا، اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جوگنگ شروع کر دو۔ کیا بیان فرمایا؟ وَيَضْرِبُ الْأَرْضَ ضَرْبًا شَدِيدًا، زمین کو مارو تو سختی کے ساتھ مارو، یوں مارو سختی کے ساتھ، زمین پہ پاؤں مارو اور اسی طرح چلتے جاؤ۔ یہ جوگنگ جو ہم کرتے ہیں کس طرح، اسی طرح ہوتا ہے نا، پاؤں زمین، یہ فوجی جس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا یہ شروع کر دو، صحابہ نے یہ شروع کر دیا۔ کچھ ہفتے بعد آئے، یا رسول اللہ پھر فٹ فاٹ ہیں، ہم تیار ہیں، جدھر بھی بھیجنا ہے ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں علاج بدنی سکھلایا۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بدنی بھی بعض اوقات میں سکھلایا، اور علاج روحانی بھی ہمیں سکھلایا۔ اور علاج روحانی کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ پہ نازل شدہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَفِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ شِفَاءٌ، سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پہ شفا کس طرح ہے ہمیں بتائی نہیں۔ جو عاملین علماء ہیں، عاملین سے مراد یہ جن کے تجربات ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے کسی بھی مرض پہ دم کر دو، اللہ تبارک و تعالی اسے شفایابی عطا فرمائیں گے۔ ہمیں کوئی تدارک نہیں۔ یہ اعمال جب اپنائیں گے اللہ کریم ہماری کیا کرے گا؟ مدد فرمائے۔ اور یہ نبوی نسخہ ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے۔ آج ہر دوسرا گھر، پہلا نہیں کہہ رہا، ایک آدھ گھر ہوں گے جو بچے ہوں گے، روحانی مسئلوں میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی کا نسخہ سنیں بھئی، عمل تو کرنا شروع کر دیں۔ عمل کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے کہ اللہ کے؟ ہمارے ذمہ ہے نا۔ مدد کرنا کس کے ذمہ ہے؟ ہم نے اپنا کر دیا تو اللہ اپنا نہیں کریں گے۔ اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند امام احمد رحمہ اللہ کی روایت، اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا۔ دیکھو میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا۔ بیان کا تناظر و تناسب الگ ہوتا ہے، وہ کڑیوں سے کڑیاں جوڑنا وہ بخوبی آتا ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ جو امراض ابھی ڈینگی ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، لوگ
محلے میں بھی ہے، ہمارے قریبی بھی لوگ سارے پڑے ہوئے ہیں، تو جس کو یہ امراض لگ جائے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث میں جو باتیں موجود ہیں اس پہ عمل کرو، اللہ شفا دے گا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس ایک بدو آیا جس کو ہم اپنی پشتوں میں بانڈیچی کہتے ہیں۔ بانڈیچی دیہاتی، ایک دیہاتی ہوتا ہے، ایک دیہات سے آگے جو پس ماندہ علاقے ہوتے ہیں اس کو وہ ان کے رہنے والے کو بدو کہتے ہیں عربی۔ وہ آیا، یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، اس کے اوپر آسیب ہے، سحر ہے، آسیب جن وغیرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، بلاؤ، اس کو بلایا، سامنے بیٹھایا۔ تو کچھ روایتیں مختلف ہیں، میں ساری بات بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے اس کی کمر پہ مارا۔ وہ جو عاملین حضرات تھوڑا علاج کرتے ہیں نا جنات وغیرہ بگانے کے لیے، وہ تھوڑا سا مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے کہا، اے اللہ کے دشمن نکل یہاں سے، ایک روایت۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کچھ اوراد پڑھے۔ یہ اورادوں پہ، قرآنی اوراد پہ دم کرنا، یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ اوراد پڑھے جس کو ہم منزل کے نام سے جانتے ہیں۔ منزل شریف کو تو جانتے ہیں نا آپ لوگ، گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کون کون پڑھتا ہے تو شاید میری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے۔ منزل کو پڑھیں، اب اس سنیں اس حدیث کو۔ تو اللہ کے نبی نے پوری منزل پڑھی، سورہ فاتحہ سے لے کر آخری آیات تک منزل شریف پڑھی، اور اس کے بعد بیان فرمایا، اے عدو اللہ نکل اس سے۔ اسی وقت وہ جسم سے نکلا، اور اس کی وجہ سے، اس آسیب اور جن شیاطین کی وجہ سے اس کو یہ ہوا تھا، وہ پیرالائز ہو گیا تھا، پاؤں اس کے کام نہیں کرتے تھے، جسم ٹوٹتا تھا۔ تو وہ صحابی کہتا ہے اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس دوسرا ایک بچہ لایا گیا، یا رسول اللہ یہ دیکھ نہیں سکتا، پہلے دیکھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے منزل شریف دم کرایا، میں نے فرمایا نکل اس سے، نکل اس سے، ابن ماجہ کی روایت، نکل اس سے۔ تو صحابی کہتے ہیں، وہ اب سنیں، صحابی کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، غالباً ابو ہریرہ ہے اور ساتھ میں کچھ اور صحابی بھی ہیں، کہ اس کے پیٹ سے ایک کالا جو ہے وہ بلی کا، کتے کا بچہ، کالا کتے کا بچہ چھوٹا سا نکلا اور بھاگا۔ یہ وہ جن تھا جو اس کے جسم کے اندر موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایسے بگا۔ تو اللہ کے نبی نے اس دم کے ذریعے بھی ہمیں سکھلایا اعمال یہ کرنے ہیں، منزل کو جاری رکھ، یہ کبھی تیرے قریب ہی نہیں آ سکتے۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں، اپنی عورتوں کو سکھلایا ہے۔ بیان فرمایا حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، باپ ان کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، میں نے بارہا اس کو لوگوں پہ آزمایا، منزل کو میں نے فالج والوں پہ آزمایا، اللہ نے صحت یاب کر دیا، اسی وقت صحت یابی اللہ نے دے دی۔ میں نے لقوا پر، اور بیان فرمایا کہ جزام، برس، اس سے اور بھی مولک امراض پہ میں نے آزمایا، اللہ نے اسی وقت اس قرآن کے ذریعے ان کو شفا دی۔ یہ اعمال محمد الرسول اللہ ہمیں سکھلا کر چلے گئے۔